ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت اللہ کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظام قاضی قلندری نور اللہ مرقدہ اور دیگر ہمارے پیشواؤں ارحمہم اللہ علیہ اجمعین کے واسطے و وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ ربیع الآخر کی اس پہلی شب مبارکہ کی ان مبارک ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں حلقہ ذکر میں اپنی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ حاضری منظور و مقبول فرمائے اور ایسی منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ ربیع الآخر، ماہ غوث الورا، ماہ عبد القادر کی پہلی شب مبارکہ ہے، اور اب محافل میلاد کے ساتھ ساتھ محافل 11ویں شریف کا آغاز ہو جائے گا، اور جگہ جگہ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ان کے نام سے موسوم 11ویں شریف کی محافل کا انعقاد کریں گے اور خوب برکتیں سمیٹیں گے۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی محافل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اب جہاں جہاں کہیں بھی محافل 11ویں شریف کا انعقاد ہو، اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور انعقاد کرنے والوں کو، ان میں شرکت کرنے والوں کو ان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالامال فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ کو یاد ہوگا جو احباب پابندی کے ساتھ اس جمعرات کے حلقے میں تشریف لاتے ہیں، گزشتہ جمعرات کے حلقے میں، گزشتہ نشست میں سرنامہ کلام میں تلاوت کی جانے والی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کریمہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یاد ہوگا ماشاءاللہ، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی کون سے نمبر کی سورہ توبہ کسی کو یاد ہو جی 9ویں سورہ ماشاءاللہ، اور کتنے رکوع ہیں اس میں؟ 16 رکوع، اور آیات کتنی ہیں اس میں؟ 129 آیات، اور یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، 128 اور 129، اور ان 2 آیات مقدسہ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو پچھلی نشست میں کی تھی، اور ان آیات کریمہ کی شان و عظمت کے حوالے سے اور بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ان آیات کی مقبولیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور پھر ایک خاص الخاص واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک صحابی رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاص ان آیات کریمہ کے حوالے سے جو اعزاز، جو انفرادیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو، ان اپنے پیارے صحابی کو ایک واقعے کی بلا اس واقعے کے وقوع کے وقت موجودگی کے، یعنی وہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، ان کی صداقت اور حقانیت کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر یہ اعزاز عطا فرمایا جو ان صحابی کا خاص اعزاز ہے، کہ کسی اور صحابی کو یہ انفرادیت، یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر یہ فرمایا کہ بھئی آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ یاد ہوگا واقعہ، دہرانا نہیں چاہ رہا، صحابی کا نام تو یاد ہوگا، صحابی کا نام تو اپنے ذہنوں میں کیا نام ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں تاریخ نے ثابت کیا، عہد رسالت مکمل ہوا، عہد صدیقی مکمل ہوا، پھر عہد فاروقی میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، سورہ توبہ کی ان آیات کریمہ کو، کہ جو دوسرا کوئی گواہ مل نہیں رہا تھا جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا، تو اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا، ان آیات کریمہ کو قرآن کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو امت پر یہ احسان ہے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی گواہی سے سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیات قرآن کا حصہ بنے، اور آج ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور میں نے ان کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی تھی کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ان کا ورد کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زیارت سے مشرف کرتے ہیں، وہ زیارت مصطفیٰ سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے قرب مصطفیٰ حاصل ہو، قرب خدا حاصل ہو، حضور کی زیارت نصیب ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی بلائیں دور ہوں، وبائیں دور ہوں، مصیبتیں بیماریاں دور ہوں، تو اسے چاہیے وہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی ان آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیا کرے، انشاءاللہ الرحمن اس کی جملہ حاجات پوری ہو جائے۔ اب آئیے آج کی اس نشست میں، گزشتہ گفتگو کے آخر میں نے آپ کے سامنے سے ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا تھا، اور عرض کیا تھا کہ وقت تمام ہو گیا، آدھا گھنٹہ تقریباً آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ گفتگو ہوئی تھی اور تفصیل پر ہم نہیں آ سکے۔ تو آج جو ہے ہم سورہ توبہ کی ان آخری 2 آیات میں سے فقط سیکنڈ لاسٹ آیت، یعنی 128 نمبر کی آیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے، اور حضور کے میلاد کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، حضور کی آمد کے اعلان کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق یقیناً تمہارے پاس آئے ایک عظیم و شان رسول۔ میں نے عرض کیا تھا لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اور یہ جو جاء کا کلمہ ہے یہ آنے کا اعلان ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضور کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی حضور کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ رسول، یہ تنوین میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم و شان، نبی تو بہت تھے، ان نبی بہت سارے، لیکن رسول سب نہیں، سارے نبی رسول نہیں ہیں، سارے رسول نبی، یہ سمجھ لیجیے۔ اسی طرح سے سارے رسول مرتبے اور مقام میں ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اولو العزم رسول ہیں، ان کا مقام بلند ہے،
پھر ان اولو العزم رسولوں میں سے بھی سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی ان اولو العزم رسولوں میں بھی جو مرتبہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ کسی رسول کا نہیں۔ تو لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آئے ایک عظیم الشان رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، یعنی یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے یہ جو رسول معظم تشریف لائے ہیں یہ انسانی لباس میں تشریف لائے ہیں، لباس بشریت میں اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ تم ہی میں سے ہیں تاکہ تمہارے لیے ان کے اقوال کو سمجھنا، ان کے افعال کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس لیے یہ انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بنا کر بھیج دیتا۔ قرآن کے دیگر مقامات پر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنا نبی یا رسول کسی فرشتے کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسانوں میں مبعوث فرمایا، تو یہ نبی آخر الزمان بھی لباس بشریت میں اس دنیا میں تشریف لایا۔ اب یہاں انفسکم پر رک جائیے، انفسکم، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے۔ یہ قرأت متواترہ ہے، یعنی تواتر کے ساتھ اس کلمے کو ایسے ہی تلاوت کیا جا رہا ہے، ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کلمے کی ایک قرأت اور بھی ہے جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ ان سے یہ قرأت، اس کو کہتے ہیں قرأت شاذہ، یہ قرأت متواترہ نہیں ہے، قرأت شاذہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے انفسکم، فا پر پیش نہیں، انفسکم نہیں بلکہ انفسکم۔ مفسرین کرام نے اس کو بیان فرمایا کہ ان یعنی ایک قرأت اس کی یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ انفسکم کا جو مطلب ہے کہ تم ہی میں سے۔ انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ایک عظیم الشان رسول، من انفسکم، اس کے معنی ہوتے ہیں نفیس ترین، یعنی تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ، تم میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ یعنی اب اس آیت کریمہ کے اس جز کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے وہ عظیم الشان رسول جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضور کی نفاست کے کیا کہنا، بات شاید سمجھ میں نہ آئی آپ۔ دیکھیے وہ بھی انسان ہے، لباس بشریت میں تشریف لائے، انفسکم، تم ہی میں سے، انفسکم، سب سے زیادہ نفیس انسان وہ بھی ہے جو حضور کی بشریت کا انکار کرے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی اپنے ایمان کی خیر بنا۔ انسان ہم بھی ہیں، انسان مصطفیٰ بھی ہیں، لیکن ہمارا پسینہ بدبو دیتا ہے، جسم سے پسینہ آئے بدبو دیتا ہے، ہم خود اپنے ہی پسینے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ جب تک نہا نہ لیں، باڈی اسپرے نہ کر لیں، خوشبوئیں نہ لگا لیں، مہک پیدا نہ کر لیں، تب تک سکون نہیں پاتے۔ لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے، حضور ایسے نفیس ہے، ایسے پاک
کہ حضور کے پسینے سے مشک و عنبر سے زیادہ مہک و خوشبو آتی. حضور کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم خاص شب و روز آپ کی خدمت میں گزرے. ایک مرتبہ حضور آرام فرما رہے تھے. آپ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ جمع فرما رہی تھی. حضور کی آنکھ کھل گئی, بیدار ہو, پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں. آپ کا یہ پسینہ ہمارے لیے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. ہم اسے بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ جیسی خوشبو آپ کے پسینے میں ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں. خوشبو مصطفیٰ کے قربان. یمن کے کچھ لوگ آئے. اچھا یہ بات یمن والوں اس کے تعلق لعاب دہن سے. ایک صحابی رسول تشریف لائے. عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ تحفہ عطا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کل آنا اور ایک شیشی لانا کھلے منہ کی اور ایک لکڑی لے کر آنا, جو روایات میں تفاصیل میں. چلے گئے. دوسرے دن تشریف لائے, شیشی لائے, لکڑی لائے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی سے اپنے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کو اس بوتل میں جمع فرمایا اور ان صحابی کو عطا فرمایا. ان صحابی نے یہ نہیں کہا حضرت میں تو آپ سے تحفہ لینے آیا تھا, یہ آپ مجھے اپنا پسینہ دے گئے. حضور نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کے بدن پر لگاؤ, اس کے کپڑوں پر لگاؤ. وہ صحابی رسول لے گئے اور شادی کا گھر تھا, اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا. تو اس بیٹی نے اپنے بدن پر لگایا, اپنے کپڑوں پر لگایا. تو کہتے ہیں اتنی مہک ہوئی, اتنی خوشبو پھیلی کہ پورا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا. اور اتنی مہک ہوئی پھر اس گھر سے, اس لڑکی کے وطن سے خوشبو کا ایسا یوں کہیے سیلاب اٹھا کہ وہ گھر ہی خوشبو والا گھر مطلوب ہو گئے. مدینے میں وہ گھر کہتے ہیں اس کی نسل میں بھی جو بچے پیدا ہوئے ان کے بدن سے پسینے مصطفیٰ کی خوشبو آتی. حضور جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راستے خوشبوؤں سے مہک جاتے تھے. بعد میں گزرنے والے جان لیتے تھے کہ یہاں سے مصطفیٰ کریم گزرے, خوشبو سے پہچان دیتے تھے. تو انفسکم, تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہیں, سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. اب نفاست کی, پاکیزگی کی اور مثال دیکھیے. لعاب, تھرو, ہمارا تھرو, آپ کا تھرو, ایک عام آدمی کا تھرو کراہت والا اور کوئی بھی پسند نہیں کرے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں پہ قربان ہے کہ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جس سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. اب آئیے وہ بات میں نے جملہ دوران کلام آ گئے تھے کہ یمن کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کنویں بڑے کڑوے, ان کا پانی جو ہے وہ بڑا کھاری ہے, پینے کے لائق نہیں. اس کا سے آتے ہیں کہ ہم کنویں کھودتے ہیں, بورنگ کرتے ہیں تو بعد جگہ بہت کھاری پانی آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا برتن لا. برتن میں پانی منگوایا اور ایک روایت ہے کہ آپ نے اس میں کلی فرمائی, اس پانی سے کلی فرما کر اس پانی میں کلی کر, اور ایک میں اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے کنووں میں ڈال دیں. اب صحابہ عرض کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب ہمیں انتظار رہتا تھا, وہ لوگ چلے گئے, ہمیں انتظار رہتا تھا اس بات کا کہ ہمیں معلوم ہو, کوئی ہمیں خبر دے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ جو نسخہ عطا فرمایا, یہ جو تحفہ عطا فرمایا, اس کی کیا برکت حاصل ہوئی. خیر کچھ عرصے بعد کچھ لوگ یمن سے آئے
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم پچھلی بار آئے تھے، تمہارے یہاں سے کچھ لوگ اور اپنے کنوؤں کے پانی کے کڑوے ہونے کی شکایت کی تھی، تو حضور نے اپنا دعا دہن والا پانی عطا فرمایا تھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم نے لعاب دہن والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی، کلی کیا ہوا پانی اپنے کنوؤں میں ڈالا، ہمارے کنویں نہ صرف یہ کہ ان کا پانی میٹھا ہو گیا بلکہ وہ خوشبودار بھی ہو گیا۔ اب ہمارے کنویں کڑوے نہیں رہے بلکہ میٹھے ہو گئے۔ یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ آپ سب جانتے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی شدید قلت تھی، سینکڑوں مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تھا، وہ کنواں جس کا پانی ناکافی تھا ابلنے لگا تھا اور سارا لشکر اسلامی سیلاب ہو گیا۔ پھر فتح خیبر کا موقع، آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات شرع خدا حضرت علی مطلق کرم اللہ وجہہ کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں اپنا علم اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ کریم یہ قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضرت علی حاضر نہیں تھا نا اس دن آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے، جب حضرت علی کو طلب کیا بلائے گئے تو اپنا دعاب دہن مولا کائنات شرع خدا حضرت علی مطلق کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں لگایا تو ان کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی، شفا یاب ہوئی، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھ فتح عطا فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں طویل واقعہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ قرأت متواترہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا پر زبر کے ساتھ، یہ قرأت شاذہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کا معنی سب سے زیادہ نفیس ترین، اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، آسان سا اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئے ہیں کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا بڑا گران گزرتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، کسی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ، کسی مشقت میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ وہ عظیم الشان رسول ہے، تمہارے آقا ہیں کہ جنہیں اس بات سے سخت تکلیف ہوگی۔ اب اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو رات میں تراویح کی نماز کا بھی اہتمام فرمایا۔ بڑی توجہ سنیے گئے گا، صحابہ کرام کو تراویح کی جماعت کر گئے، سب نے بڑے ذوق، ہمارے آپ کی طرح تھوڑی تھے نماز سے جی چرانے والے، بھاگنے والے، چھوڑ دینے والے، وہ تو شوق تھے، نمازیں پڑھنے والے، رکوع سجود کی کثرت کرنے والے۔ اب عزت ملی انہیں، دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معمول اپنایا۔ صحابہ کرام اب جس کو خبر ہوئی بھائی حضور نے نماز عشاء میں تراویح یعنی قرآن بھی پڑھا ہے، کچھ رکعتیں مزید پڑھائی ہے تو قرآن پڑھا ہے، تو وہ صحابہ جو قرآن کی تلاوت کا ذوق رکھتے تھے اور چلے آئے۔ دو رات، تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا، پھر جس کو خبر ہوئی اور چلے آئے۔ کہتے ہیں ایک روایت میں تیسری روایت، بعض میں چوتھی شب، ایک میں تیسری شب تو حضور تشریف نہیں لایا۔ اب صحابہ منتظر ہیں، نمازوں کے شوق رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کا شوق رکھنے والے، قرآن کو سننے کے شوقین منتظر ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھائیں، قرآن سنائیں۔ تشریف نہیں لائے، صحابہ چلے گئے۔ پھر جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گزشتہ شب آپ کی آمد کے منتظر رہے کہ آپ ہمیں صلاۃ اللیل پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے، قرآن کی تلاوت سنائیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت ارشاد کریں، لیکن نماز تراویح کیا ہے؟ فرض ہے جی، کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ سنت معطلہ ہے،
سنت مؤکدہ علی جماعت کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس نماز کو اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھاتا رہتا تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید تھی یا یہ مجھے گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو بھی فرض قرار کر دے اور یہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے. اس لیے میں نے اس کو ترک کر دیا تاکہ تمہارے لیے رخصت کا پہلو نکل آئے. دیکھیے فرائض کی قضا ہے, واجبات کی قضا ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہے. نماز تراویح کا تعلق صرف ماہ رمضان سے, اور آپ کو پتا ہے مشکل نماز ہے, مشقت والی نماز ہے. 20 رکعتیں 17 رکعتیں پڑھنا وہ بھی اپنے مختصر کر دی, 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی, بس 4 فرض پڑھ لیے اور 3 وتر پڑھ لیے. فرض اور واجب پڑھ لو, سنت نفل تو معاف. تو آہستہ آہستہ ہم نفلوں سے گئے, پھر سنت سے گئے, اور پھر واجبات اور فرائض سے تک رہ گئے, اور پھر آپ اس سے بھی جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا, آپ سب جانتے ہیں ہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند ہے, کثرت فرماتے تھے. یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. وہ سنتوں کی 2 قسمیں, مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر حضور نے ہمیشہ اختیار فرمائی, ہمیشہ اہتمام فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسواک کا اہتمام فرمایا اور اس کی تاکید فرمائی, فضیلتیں بیان فرمائی. اور پھر حضور کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اگر مجھے تمہارا یعنی صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا مشقت میں پڑھنا گوارا ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا. کیا مطلب یہ ہے کہ آج دیکھنا ہم میں سے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں, مقصد پر عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا ہوا ہے مجھ سمیت. تو بات یہ عزیز علیہ ما عنتم, حج کی فرضیت کا حکم آیا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا. 4 سپارے کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران ہے. تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. تو صحابہ اکرام موجود تھے. میں نے عرض کیا نا وہ تو عبادات کے شوقین تھے, اللہ کو کیسے راضی کیا جائے متلاشی رہتے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال, یعنی جب فرضیت کا اعلان ہوا کہ بھائی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا, تو انہوں نے پوچھا کیا ہر سال؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمایا, جواب نہیں ہے. پھر دوبارہ پوچھا ہوگا کیا ہر سال مسلمان پر فرض ہو؟ پھر سکوت اختیار فرمایا, خاموش رہے. پھر نشست برخاست ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سوال کے جواب میں کہ ہر مسلمان پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ہاں کہہ دیتا کہ یہ ہر سال, تو پھر اللہ کریم ہر سال حج فرض کر دیتا. لیکن میں نے ہاں نہیں کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز علیہ ما عنتم, اپنی امت کا, ہم غلاموں کا مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں کیا, فقط زندگی میں 1 بار, وہ بھی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا. اب اس سے ایک پہلو اور نکلتا ہے. جب میں اس پہلو کو پڑھ رہا تھا کہ نبی سوال پوچھا گیا, حضور نے سکوت اختیار فرمایا, یا یوں کہیے کہ اس کا جواب نہیں دیا, تجاوز عارفانہ سے کام لیا. تو بعض اوقات والدین, اساتذہ یا شیخ بھی کوئی حکم دیتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, اور اولاد یا شاگرد یا مرید کوئی سوال کرتا ہے اس بات کے وضاحت کے لیے. جیسے میں نے کہا یہ حج کے فرضیت کا حکم آیا, سوال کیا نا. اب اگر
والد والدین یا استاد اساتذہ یا شیخ اس بات کا جواب نہیں دے گا، تجاہل کیا یعنی اعراض کیا جواب دینے سے، اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ سن بھی لیا گیا، تو اس پر اصرار مت کیجیے، اصرار مت کیجیے کہ جواب ضرور دیا جائے، اس لیے کہ اگر جواب مل گیا اور پھر عمل نہ کیا تو نافرمان لکھا جائے گا، اولاد نافرمان لکھی جائے گی، شاگرد نافرمان لکھا جائے گا، مرید نافرمان لکھا جائے گا، گنہگار۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، بڑا سمجھنے کا مقام ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حریص علیکم، حریص علیکم، حرص اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، طمع، لالچ، یہ کوئی بہت زیادہ برا لفظ نہیں ہے اگر اچھے معنی کے اعتبار سے، یعنی زیادہ چاہنے کی خواہش۔ علم کے معاملے میں وہ بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ میرا علم اس سے زیادہ ہو جائے، میں اس سے زیادہ علم والا ہو جاؤں۔ عبادت کے معاملے میں ہو، نمازوں کے معاملے میں ہو، زہد و ورع کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں ہو، بہت محبوب ہے اللہ کو، اللہ کے محبوب کو بہت محبوب ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہو، مال و دولت کے معاملے میں ہو، تو پھر یہ مذموم ہے، حرص، طمع، لالچ۔ اب یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے ارشاد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا حریص علیکم، یہاں کیا مطلب ہوگا؟ یہاں مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہیں بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے، تم دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی خوش رہو، تم دنیا میں بھی ایمان کی حالت میں رہو اور آخرت میں بھی ایمان ہی کی حالت میں اٹھائے جاؤ، تو تم دنیا میں بھی رب کو راضی کر لو اور آخرت میں بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ حریص علیکم، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے، ہم غلاموں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے بھلائی کی خواہش ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ رؤوف اللہ کی صفت بھی ہے، رحیم اللہ کی صفت بھی ہے، اور یہ رؤوف و رحیم اللہ کے محبوب کی صفات بھی۔ کئی صفات ایسی ہیں، اسماء الحسنہ میں سے کئی اسماء ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی ہیں، یعنی اللہ نے ان اپنے اسماء کا، ان اپنی صفات کا مظہر عطم اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اور اللہ کے محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ مصطفیٰ کریم اہل ایمان پر، ایمان والوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ان کی شفقتوں اور ان کی مہربانیوں کے سمندر معزز ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی شفقتیں، ان کی مہربانیاں، ان کا جود و کرم عروج پر ہوگا۔ آخرت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آپ بارہا یہ منظر، یہ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا رؤوف و رحیم بنایا؟ کسی نے پوچھا حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی نفسی، یہاں تک کہ انبیاء و رسول سے بھی یہی منقول ہے، وہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایک فقط ذات مصطفیٰ ہوگی جو کہے گی کہ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ استجاب ہوئے کہ حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ارشاد فرمایا کہ یا تو مجھے میزان عمل پر دیکھ لینا، جہاں پر میری امت کے اعمال کھولے جا رہے ہوں گے اور میں ان کی سفارش کر رہا ہوں گا، یا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا کہ میری امت وہاں سے گزاری جا رہی ہوگی اور میں ان کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پر دیکھ لینا کہ جہاں میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا۔
تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مصطفیٰ کریم اپنی امت پر، ہم غلاموں پر ایسے شفیق اور مہربان ہیں۔ وہ کیا شعر پڑھتے ہیں عظیم بھائی؟ مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن مصطفیٰ کو اتنی، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن مصطفیٰ کو اتنی، جرم ہمارے کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔